اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ویسے تو ملک میں بہت گرما گرم خبریں رہی ہیں۔ سپریم کورٹ میں 2 اہم کیسز کی سماعت، اور اس کے علاوہ عمران خان کا کل کا توسہ خانہ کے حوالے سے جواب، 32 سوالات، اور اس پہ آج اچھی خاصی گرما گرمی رہی ہے۔ لیکن ایک خبر ایسی تھی کہ جو پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے تھی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب IMF کے معاہدے کے بعد اور جو پہلی یعنی کہ نئے اس معاہدے کی جو پہلی قسط آئی تھی، اس حوالے سے حکومت نے مٹھائیاں کھائی تھی اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی تھی، اور پوری قوم کو خوشخبری سنائی گئی تھی کہ آج ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا۔ تو اس وقت بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس معاہدے کے یکم کے بعد آپ کو اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج 1 اگست ہے اور پٹرول 20 روپے فی لیٹر، 19 روپے 53 پیسے، خوفناک حد تک یہ اضافہ کیا ہے اس حکومت نے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں عمران خان کے دور میں 1 روپے 2 روپے پٹرول بڑھتا تھا تو شور پڑ جاتا تھا، اتنا شور ہوتا تھا کہ میڈیا تو اس کو ایسے اٹھا کے گھومتا تھا کہ جیسے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو اب 20 روپے بڑھا ہے، لیکن آج جو 20 روپے بڑھا ہے تو اس پہ تھوڑا سا میڈیا نے آج اپنا کردار ادا کیا ہے، اس پہ بات کی ہے اور عام آدمی کی بات کی ہے، عام آدمی کے متاثر ہونے کی بات کی ہے۔ آج مائک اٹھا کے پٹرول پمپوں پر بھی کچھ میڈیا چینل ہمیں نظر آئے، کچھ 1-2 تو بالکل نظر نہیں آئے، لیکن کچھ نظر آئے۔ ہاں، البتہ سوشل میڈیا نے خوب اس کے لتے لیے اور پریشانی کا اظہار کیا، اور کچھ تو رو رہے تھے۔ اور سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا۔ اس میں مریم کے بیان، قومی اسمبلی میں موجودہ حکمرانوں کے بیان، سارا کچھ سوشل میڈیا پہ آج قوم کو یاد دہانی کرائے گی کہ جب 2 روپے بڑھتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم چور ہے۔ آج اکٹھا 20 روپے بڑھ گیا، تو آج کون چور ہے اس حوالے سے بھی کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خیر، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مہنگائی کا دور آنے والا ہے اور اس میں بہت زیادہ مہنگائی ہوگی، اور اب پٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں تو ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے، تو ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے تو ہر چیز کا اس پہ اثر پڑے گا۔ بجلی مزید مہنگی ہوئی ہے، اب بھی مہنگی ہوئی ہے، مزید مہنگی کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ اس کے علاوہ گیس 75% مہنگی کی گئی ہے، مزید مہنگی ہوگی۔ ہر چیز اشیاء خورد و نوش مہنگی ہوں گی۔ یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں جب IMF کی قسط پاکستان پہنچی تھی اور مبارکبادیں دی گئی تھی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ابھی رکا نہیں ہے، یہ اب جو بھی عبوری حکومت آئے گی اس میں مزید چیزوں کو مہنگا کیا جائے گا۔ یہ IMF سے ان 13 جماعتوں کے کیے ہوئے معاہدے کے بعد کی صورتحال ہے، اور آج جو پٹرول 20 روپے بڑھا ہے اس میں صرف شہباز شریف نہیں بلکہ ان 13 سیاسی جماعتوں کے لیڈر شامل ہیں، وہ 13 سیاسی جماعتیں شامل ہیں جنہوں نے جو حکومت میں ہیں۔ ہمیں یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو جو ہے نا اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، یہ بلکہ 13 کی 13 سیاسی جماعتوں کا کیا درا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ چیزیں تو مہنگی ہوں گی، لیکن کون سے طبقات بہت زیادہ متاثر ہوں گے؟ ایک وہ طبقہ ہے جو گاڑی میں پٹرول ڈلواتے ہوئے 5000 کا نوٹ دیتا ہے پٹرول ڈال دیں، وہ کبھی پٹرول پمپ کے میٹر کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔ ہاں، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں، وہ بھی اس لیے دیکھتے ہیں کہ کہیں پٹرول پمپ والا پٹرول چوری نہ کر لے، کم نہ ڈال دے۔
تو وہ 5,000 میں پہلے اگر 3 دن نکال لیتے تھے تو اب وہ 2 دن نکال لیتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب وہ 6,000 کا ڈلوا لیں گے، 7 کا ڈلوا لیں گے، انہیں اس طبقے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، ہمارا آپ روڈ پہ اگر نکلے تو آپ دیکھیں کہ جتنی گاڑیاں ہیں وہاں اتنے موٹر سائیکل بھی آپ کو نظر آتے ہیں. یہ موٹر سائیکل والا جو طبقہ ہے یہ انتہائی غریب، محنت مزدوری کرنے والے، چھابے والے، ریڑھی والے، یہ وہ لوگ ہیں جو موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں. تو انہیں بہت زیادہ فرق پڑے گا. وہ جو 100 روپے میں، 50 روپے میں پٹرول ڈال کے اپنی منزل تک پہنچ جاتے تھے، تو اب جب انہیں 500 روپے میں پٹرول ڈلوانا پڑے گا تو ظاہر ہے ان کے لیے بہت یہ پریشانی کا عالم ہوگا. یہ پٹرول جو پہلے عمران خان کے دور میں 150 روپے لیٹر تھا، اور تب بھی ہم سنتے تھے، دیکھتے تھے، میں نے بات کی ہوئی ہے، تقریباً آپ سب نے ہی بات کی ہوگی کہ موٹر سائیکل سوار اس وقت بھی پریشان تھا کہ 150 روپے لیٹر ہو گیا پٹرول، تو وہ کس طرح افورڈ کرے گا. وہ اس وقت بھی اتنے ہی پیسے کما رہا تھا جتنے آج کما رہا ہے. تو اب اسے 272 روپے میں پٹرول ملے گا. جب 272 روپے میں اسے پٹرول ملے گا تو وہ پھر اس کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث بنے گا. تو وہ طبقہ جو بیچارہ غریب ہے، جو موٹر سائیکل پہ سفر کرتا ہے، اپنی نوکری پہ، اپنی جاب پہ، اپنی دکان پہ، سیلز مین، اکثر آپ بازاروں میں جائیں تو بہت سارے موٹر سائیکل آپ کو نظر آتے ہیں. ان میں سے بیشتر موٹر سائیکل جو ہے وہ سیلز مینوں کے ہوتے ہیں جو گھر سے آتے ہیں صبح اور رات کو موٹر سائیکل پہ واپس جاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ موٹر سائیکل سوار جو ایک اور بڑا طبقہ ہے، وہ ہے ان نوجوانوں کا جو موٹر سائیکل سے ہی اپنا روزگار چلا رہے ہیں. کوئی بائکیاں چلا رہا ہے، کوئی فوڈ آئٹم سپلائی کر رہا ہے، کوئی دیگر چیزیں سپلائی کرتے ہیں، موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں اور موٹر سائیکل پہ آتے ہیں. اب یہ بوجھ بھی ظاہر ہے عوام پہ کنورٹ ہوگا. اگر بائکیا پہلے کسی سفر کا 100 روپے چارج کر رہا تھا تو اب وہ 150 سے 200 روپے چارج کرے گا. تو اس کا بھی جو اثر ہے وہ براہ راست عام آدمی پر پڑے گا. اب ایک آدمی جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتا ہے، جو کرایہ پہلے 25 روپے یا 50 روپے 50 روپے میں جو سفر طے کرتا تھا، تو اب وہ یقیناً وہ کرایہ بھی بڑھے گا. تو لیکن اس کی تنخواہ تو نہیں بڑھی بالکل. نہ اس سیلز مین کی تنخواہ بڑھی ہے جو ویگن پہ جاتا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتا ہے، نہ اس سیلز مین کی تنخواہ بڑھی ہے جو بائک پہ جاتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس صورتحال میں ایک بیچارہ غریب طبقہ، جو انتہائی غریب طبقہ ہے، وہ بہت بری طرح پسے گا. اور اس کا نقصان اب ظاہر ہے جی کہ پوری قوم کو ہوگا، غریب آدمی تو بیچارے کو ہوگا ہی ہوگا. اب حکمران یہاں دلیل اور جواز پیش کر رہے ہیں کہ جی کہ یہ ملک کے لیے بڑا ضروری تھا، ملک کے لیے بہت ضروری تھا کہ یہ پٹرول کو 20 روپے مہنگا کریں. تو مجھے یاد حسن نثار کی خوبصورت بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم سنتے آ رہے ہیں 75 سالوں سے کہ جی یہ ملک کے ضروری تھا، ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. وہ خدا کے بندو، یہ حسن نثار صاحب کہتے ہیں، وہ خدا کے بندو، ملک لوگوں سے ہوتا ہے، یہ ملک کے لیے ضروری تھا، ملک کو اس کا فائدہ ہے. بھائی جس ملک کے لوگوں کو فائدہ نہیں ہے تو اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے؟ ملک دیواروں سے نہیں ہوتا، ملک صرف زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، ملک قوم کا نام ہے، جو اس میں بسنے والے لوگوں کا نام ہے. تو جناب اس کا فائدہ اب ملک کو ہو رہا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک کو ہو رہا ہے. ملک کو اگر ہو رہا ہے بقول حسن نثار کے، تو پھر اس کا فائدہ عوام کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر عوام کو فائدہ نہیں ہے تو پھر کس کو فائدہ ہے؟ پھر ملک کون سا ملک ہے؟ ملک تو عوام سے ہے، تو عوام کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خیر، یہ تو اب کون سا یہ جو ہے چند خاندان اور بہت 5-7%، 10% لوگ جو ہیں انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ملک اپنے آپ کو ہی شاید سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ
اگر پٹرول تھوڑا سا مہنگا بھی ڈلوا لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جناب آپ کو واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ آپ کو فرق پڑنا چاہیے. اس کا فرق ایک غریب آدمی کو پڑتا ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے، وہ بیچارہ پس رہا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ دعائیہ دے رہا ہے، لیکن اس کا پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے. خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ. یہ تو محاورتاً پہلے ہم کہا کرتے تھے، ابھی تو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اچھا، اب آگے کے حالات تھوڑے سے وہ بھی میں ڈسکس کرتا چلوں، بتاتا چلوں آپ کو کہ آنے والا وقت مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور مزید مشکل آئے گا. موجودہ حکومت کے دن رہ گئے ہیں 11. آج یکم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. 11 دن کا مطلب یہ ہے کہ 11 دنوں بعد ایک نیا سیٹ اپ آئے گا، اور وہ ایک ایسا سیٹ اپ ہوگا کہ جو بالکل ہی جس عوام کو جواب دہ نہیں ہے. تھے تو یہ بھی نہیں، اور نہ انہوں نے جواب دینا ہے. اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم کے جہاز میں آئے تھے، اور وزیر اعظم کے جہاز میں ہی انہوں نے واپس چلے جانا ہے. تو پیچھے تو ہم غریب لوگ ہی ہوں گے. لیکن اب بوری سیٹ اپ انہیں وہ بھی بس اسی طرح جہازوں پہ ہی آنے والا ہوگا. اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہے یا آئے ہوئے ہیں یا اچانک آئیں گے. تو عبوری سیٹ اپ میں بھی ایسے ہی لوگ ہوں گے. تو وہ پھر ظاہر ہے اب IMF سے کیے کہ معاہدے کو تو پورا کرنا ہے. تو یہ پٹرول اگلی 15 اگست جو آ رہی ہے اس کو بھی سستا نہیں ہونے جا رہا. بلکہ جو پٹرول آپ رشیا سے لا رہے ہیں، وہ بھی آج سوشل میڈیا پہ بڑی خوبصورت کسی نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں. وہ خارش کے لیے منگایا گیا تھا تیل، وہ خارش کو روکے گا. پتہ نہیں وہ تیل کہاں گیا. لیکن آنے والی عبوری سیٹ اپ بھی پٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرے گی 15 تاریخ